ہز ہائنس کو قائد اعظم بابا قوم نے ٹیلی فون کی کہ میں نے گورنر جنرل کا حلف اٹھانا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو انہوں نے 2 رولز رائس بھیجی۔ تو جب وہ گورنر جنرل کا حلف اٹھا چکے تو انہوں نے کہا یور ہائنس میں گاڑیاں واپس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ گاڑیاں اب گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت ہوگی، آپ رکھیں گے۔ ایک وقت آیا کہ ہز ہائنس نے کہا کہ وہ زکوٰۃ، بہاولپور میں پاگل لوگ ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے خوشحال تھے۔ آپ میو ہسپتال جائیں، آپ کو ایک پلیک نظر آئے گا، جب یہ ہسپتال بنا تھا راجہ فلاں 2000 روپے، نواب فلاں 2000 روپے، سب سے زیادہ جو ڈونیشن تھی وہ وائسرائے کی تھی 5000 روپے۔ اور ہز ہائنس نے اس وقت انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا تھا۔ استاد کی تنخواہ 50 روپے تھی، جج کی تنخواہ 35 روپے تھی۔ ہز ہائنس کو قائد اعظم بابا قوم نے ٹیلی فون کیا کہ میں نے گورنر جنرل کا حلف اٹھانا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کفایت شاری تو بہت کرتے تھے محمد علی جناح صاحب بابا قوم۔ تو ہز ہائنس نے کہا جی بہتر۔ تو انہوں نے 2 رولز رائس بھیج دی۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی وہ گاڑیاں لے آئے، ہم نے گاڑیاں، میں نے تو 1 گاڑی گئی تھی، کہ نہیں جی ہز ہائنس نے تو 2 گاڑیاں بھیجی۔ بابا قوم نے پھر ہز ہائنس کو فون کیا کہ یور ہائنس میں نے تو 1 گاڑی کا کہا تھا، آپ نے 2 کیوں بھیج دیے؟ انہوں نے کہا یہ ایکسیلنسی، آپ پہلی دفعہ پاکستان بنائے اور گورنر جنرل کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اگر 1 گاڑی کہیں رستے میں خراب ہو جائے تو آپ باہر نکل کے سڑک کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے انتظار کریں گے دوسری گاڑی کا یا ٹیکسی کا یا کسی کنوینس کا۔ دوسری میں نے اس لیے بھیجی ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ وہیں چھوڑ دیں، ڈرائیور کو کہیں وہ لے آئے گا ورک شاپ، دوسری پہ بیٹھ کے آپ چلے جائیں۔ تو ان کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گورنر جنرل کا حلف اٹھا چکے تو انہوں نے کہا یور ہائنس میں گاڑیاں واپس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ گاڑیاں اب گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت ہوگی، آپ رکھیں گے، یہ مجھے واپس نہ کریں، میرے پاس اور بہت ہے، آپ رکھیں گے، کیونکہ باہر کے لوگ آئیں گے تو ہمارا امپریشن اچھا جانا چاہیے، اور آپ پھر پہلے گورنر جنرل ہیں، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، تو آپ یہ مجھے نہیں چاہیے، وہ رکھ لیں۔ وہ بعد میں ایوب خان بھی استعمال کرتے رہے، دوسرے صدور بھی کرتے رہے، سکندر مرزا بھی کرتے رہے۔ اب وہی 2 گاڑیاں جب پرانی ہوئی تو ظاہر ہے پھر تو وہ لوگ بھی نہیں رہے تو گاڑیاں بھی پرانی ہوں گی۔ تو وہ گاڑیاں صدر الدین ہاشمانی نے، جو پی سی ہوٹل کا مالک ہے، یہ میریٹ بھی اسی کا ہے تو پی سی بھی اسی کا ہے، اس نے وہ 2 گاڑیاں خرید لی، کیونکہ اس کو جب پتہ چلا کہ ہسٹوریکل گاڑی ہے تو وہ ان چیزوں کو پڑھ، اس کی اپنی ایک کتاب ہے وہ پڑھنے والی ہے، تو اس نے وہ 2 گاڑیاں خرید لی گورنمنٹ سے، ان کو ٹیپ ٹاپ کرا کے فرسٹ کلاس۔ اب ایک پی سی کراچی میں کھڑی ہے اور دوسری پی سی لاہور میں کھڑی ہے، اور ان پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس گاڑی کو ڈونیٹ کیا نواب بہاولپور نے، فلاں فلاں، وہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے اس پہ، وہ گاڑیاں اب یہ دونوں یہاں کھڑی۔ تو بہاولپور کی جو تاریخ ہے سر، یہ اتنی متمول اور خوشحال ریاست تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے والد صاحب بتا رہے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم کچھ بڑے بھی ہو گئے، پڑھنے بھی لگ گئے، لڑکپن شروع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا کہ ہز ہائنس نے کہا کہ وہ زکوٰۃ، کیونکہ وہ انہی کے پیسے انہی کے پاس ہوتے تھے، تو اس میں سے وہ علماء سے مشورہ کرو کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ آپ دے دو لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں ہم بہاولپور میں پاگل ہو گئے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے خوشحال تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ یور ایکسیلنسی، وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دیا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر لودھرا میں، وہ قریب ہمارے قریب ترین جو دوسرا شہر ہے وہ لودھرا ہے، اب تو خیر ضلع ہے یہ جہانگیر ترین جہاں، تو خیر جہانگیر ترین کا نام فضول میں آ گیا ایسے خواہ، اچھا خیر وہ کیونکہ اب تذکرہ آ گیا، تو وہ پھر لودھرا میں جا کے انہوں نے تقسیم کی۔ تو وہاں کا جو ادبی ماحول تھا سر سارا، وہ کیوں تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ہز ہائنس کیونکہ انگلینڈ میں رہ کے آئے تھے اور ملکہ کے ساتھ رہ کے آئے تھے،
ان کو پتہ تھا تعلیم کی اہمیت کیا ہے. آپ چلے جائیں پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، سینٹ ہال ہزائن ڈونیٹڈ، ایچسن چیفز کالج چلے جائیں، فلانا ہسپتال، یہ ہسپتال کے گورنمنٹ میڈیکل کالج، وہ پلیک لگے ہوئے، تو وہ سارے وہ بڑی خدمت کرتے تھے. یعنی اس وقت انہوں نے ایک تقریب میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس وقت تو ہندوستان تھا نا، تو انہوں نے کہا بھی کیسے کریں، تو کسی نے مشورہ دیا بھائی نواب بہاولپور تعلیم کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں انوائٹ کریں. انہوں نے نواب کو ایک کانووکیشن میں چیف گیسٹ بنا کے علی گڑھ بلوایا، وہ سر راس مسعود یا کیا جو بھی وہ سر سید کے جو، تو یہ گئے. تو انہوں نے دیکھیں ذہین لوگ اشاروں میں بات کرتے، انہوں نے اشاروں میں سمجھا دیا کہ بانی بحران ہے یونیورسٹی کو. اس وقت ہزائنس نے، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ میو ہسپتال جائیں، آپ کو ایک پلیک نظر آئے گا، جب یہ ہسپتال بنا تھا راجہ فلاں 2000 روپے، فلاں 1000 روپیہ، نواب فلاں 2000 روپے. ٹھیک ہے سر. سب سے زیادہ جو ڈونیشن تھی وہ وائسرائے کی تھی 5000 روپے. اور ہزائنس نے اس وقت جب نواب 1000 اور 5000 کی بڑی ڈونیشن سمجھ رہے تھے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا تھا. سمجھ لیں 1 ارب آج کا، اس سے بھی زیادہ. تو ابھی بھی اس وقت، یعنی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہزائنس کی مین اس پہ بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے اور نیچے وہی کیپشن لگا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو اس طرح کا انہیں علمی ادبی شوق تھا. تو دلی میں جب وہ جاتے تھے تو وہ نوٹ کرتے تھے کہ ان کو ملنے آتے تھے نا بڑے بڑے لوگ جو دانشور، انٹلیکچوئلس، بڑے آدمی، تو وہ یہ ان کا مائنیوٹلی ان کو واچ کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے ان کے ادب، آداب، گفتگو کا انداز. تو انہوں نے کہا مجھے کچھ ٹیچر دو جو میں بہاولپور لگاؤں. انہوں نے کوشش کی. اب ہر ٹیچر کا یہ جواب ہوتا تھا کہ جی ہماری جو تنخواہ ہے یہاں 50 روپے، اسے 50 روپے بڑی تنخواہ. جب ان کی استاد کی عزت تھی، استاد کی تنخواہ 50 روپے تھی، جج کی تنخواہ 35 روپے تھی. یہ عزت تھی استاد کی اس وقت. تو ان کا جی ان کی تو 50 روپے تنخواہ ہے، وہ کیسے چھوڑے گی اتنی اچھی تنخواہ، پھر گھر بھی ان کے یہی ہیں، وہ اتنی دور جائیں بہاولپور اور وہ سارا مسئلہ ہے. تو ہزائنس نے کہا مجھے 1-2 دن دے دو. انہوں نے سوچا، پھر بلایا. کہتے آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی 10 یا 15 روپے تو ہم گھر کا کرایہ دیں گے، پھر ہمارا کھانا پینا بھی ہوگا، بچوں کی تعلیم بھی ہوگی، تو ہماری کم از کم تنخواہ جو ہے 150 سے 200 ہونی چاہیے روپے. ہزائنس نے کہا اچھا ہو گیا. تو سنیں پھر آپ تیاری پکڑیں. تو خوش ہو گئے، ایک دم ڈبل سے ڈبل تنخواہ ہو رہی ہے، 150 200 ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ ہوگی 500 روپے، 150 200 نہیں ہوگی، اور گھر میں آپ کو دوں گا، وہ آپ کی ملکیت ہوگی، لیکن آپ میرے بہاولپور کے شہریوں کو، ریاست کے شہریوں کو بس ایسی تعلیم دیں جو ان کی زندگی میں کام آئے. سر وہ کیا استاد تھے، ہمیں پڑھانے والے بھی وہی تھے. یعنی میں آپ کو اردو کے استاد کی ایک بات سناتا ہوں. وہ وہیں سے آئے تھے دلی سے، گھر بھی مل گئے، 500 تنخواہ. وہ تو وزیروں کی بھی نہیں ہوتی تھی، وزیروں کی 300-400 تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ تو بڑا خوشی خوشی آ گئے. اب انہوں نے سر ہمیں کبھی کتاب کھول کے نہیں پڑھایا. اچھا، یعنی کھولا ہے سبق، ہاں بھی پیرا نمبر 1 اقبال تو پڑھ، یا فضل صاحب آپ پڑھیں، وہ آپ نے پڑھ دی. اس پہ اس نے 2-4 منٹ بات کی، سمجھا دیا کہ اس پیرے کا مطلب یہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. اس کے بعد اس نے اردو لٹریچر پہ بات کی ہے. سر میری زبان دیکھتے ہیں آپ، میں خالصتاً سرائکی آدمی،
مشرف پاگل ہو گیا تھا، ہاں جذباتی ہو گیا، ایکسائٹیڈ ہو، وہ حیران ہو گیا. مشرف صاحب خود اردو اسپیکنگ ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ وی آر فرام لکھنؤ یو آر اسٹیئنگ، یہ مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا صاحب میں نے تو زندگی میں لکھنؤ نہیں دیکھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں. کہتے اتنی جملے دیکھے نا. اب کیا وہ بات سناؤ جس جہاں مشرف نے یہ کہا. میرے ایک کزن ہے، ایک تو ہوتا ہے نا چیف ایڈمرل، وہ نمبر 2 تھے. اب ان کی پرموشن ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی، وہ 3 نام گئے تھے لیکن ان کا نام نہیں جا سکا. تو وہ انہوں نے ایک فنکشن کیا یہاں، نیوی کمپلیکس ہے اسلام آباد میں، بڑا خوبصورت ہے. یقین کریں خدائی قسم جنت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، اتنا خوبصورت بنایا. گھر اچھے، ماحول اچھا، سینری خوبصورت، یعنی آپ وہاں رہیں آپ بیمار نہیں ہوں گے، اتنا خوبصورت ماحول، صاف ستھرا. وہ آئے دبئی، ایک شوشک سب میرین تھی آپ دوست، اس کا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ دورہ کرواتے ہیں یا اپنے وہ دکھانے کے لیے. تو انڈیا کا ایک جہاز آیا تھا تو انہوں نے شوشک بھیج دی. تو اس کے لیے میں نے تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسا کریں، ایک تقریب کریں جس میں میرے شوشک کے لوگ آئیں اور پاکستانیوں کو بھی بلائیں اور اس کی ذرا پبلسٹی بھی کریں. تو میں نے تقریب کر دی. اچھا اس نے اس سے پہلے تقریب سے پہلے اس نے ہمیں شوشک دکھانے کے لیے بلایا. ہم گئے تو پانی میں ہے نا، نیچے کھڑی ہوتی، اوپر ایک چھوٹی سی وہ نکلی ہوتی. تو ہم اندر گئے تو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم سمندر میں پانی میں کھڑے ہیں. اور اس سے جو دیکھو تو ہر چیز بالکل صاف ہر طرف جیسا باہر دیکھتے ہیں. میرے پیچھے 2 سولجر کھڑے تھے نیوی کے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے. اس وقت یہ ٹی وی، ویڈیو کیمرہ، کلر ٹی وی اور ویڈیو یہ نئی ایجاد تھی، تو بڑا چرچا تھا اس کا، جیسے آج کل یہ موبائل فونوں کا یا انٹرنیٹ یا اس کا لیپ ٹاپس وغیرہ. تو وہ دونوں بات کر رہے تھے، یار یہ بہت اچھی جگہ ہے. اچھا وہ بات پنجابی میں کر رہے تھے، یار یہ بڑی چنگی جگہ ہے، ایتھے دیکھ کیڈے سونے سونے شو روم نے الیکٹرانک تے یار کوئی چندہ کر کے نا اسی ایک کلر ٹی وی لے کے شوشا کے چلوا لیں، اینٹینا باہر کر دیتا کریں، دیکھا کریں. اب میرے کان میں یہ بھنک پڑی، اور میں الیکٹرانک شو روم کا مینیجر ہوں اس وقت دبئی میں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے باہر نکل کے فون کیا اپنے شو روم. میں کہا جو سب سے اچھا، ایک ہوتا ہے ایک سسٹم، ایک ہوتا ہے 2 سسٹم، ایک ہوتا ہے 3 سسٹم، یہ کلر ٹی وی بتا، ایک ہوتا ہے ملٹی سسٹم. اب وہ تفصیل ہے لمبی، وہ کیا بتا دیں. بہرحال وہ سب سے مہنگا جو دنیا میں آپ کہیں لے جائیں وہ کلر سسٹم کام کرے گا. میں نے وہ ٹی وی منگوا لیا، پیک لیا، اور میں نے اپنے کزن کو بلایا. میں نے کہا اسی طرح میں نے بات سنی ہے، یہ ٹی وی شوشک میں لگوا تھا. اس نے کہا کس نے کہا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے پیچھے 2 بندے بات کر رہے تھے، میں نے تو ان کی شکل ہی نہیں دیکھی، اب میں کیسے بتاؤں وہ کون تھے. تو میں نے کہا پتہ نہیں، واقعی سچ بول رہا ہوں، دیکھتا تو بھی نہ بتاتا. خیر وہ جی انہوں نے کیا کیا، ہمارے ادھر ہوتے ہوئے ٹی وی کو سیٹ کیا. ان کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے الیکٹریشین ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں. انہوں نے ٹی وی سیٹ کیا اور اس کے نیچے پلیٹ بھی لگا دی کہ ڈونیٹڈ بائی مسٹر اقبال حسین لکھویرا ایٹ دبئی. تو وہ مجھے شوشک سے باہر لایا، میرا کزن، وہ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا تھا. تو وہ کام کر رہے تھے نا، تو مجھے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا جیسے میں نے دیا تھا. کہتا آؤ ذرا شوشک چلتے ہیں. وہ میں نے انہیں کہا، اور اتنا بہترین انہوں نے جناب کھانا بنایا ان فوجیوں نے، میں آج تک اس کا ٹیسٹ نہیں بھول سکا. کمال کا کھانا تھا. کھانے کا میں نے یوں دیکھا تو ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور نیچے میرا نام. میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے، یہ تو ہوگا، آپ نے سرپرائز دیا تو آپ نے بھی دیا. تو سر اچھا وہ جو تقریب کی اس کے لیے میں نے دبئی میں، اس میں نے خود میں اسٹیج سیکرٹری تھا، وہ سن رہا تھا میری تقریر. وہ جب ہم نے تقریب ختم کی کہتا ہے ایڈی اردو تو کتوں سیکھ لگی. میں کہ باول استادہ تھا. میں کہ دیکھو گل سنو، اگر
ایک اردو اسپیکنگ کہے گا نا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کسی کو یہ مشرف کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے کزن کے ساتھ دبئی میں اچھا۔ جا رہا ہے ابھی وہ تقریب میں، اس نے اردو سنی نا میری، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں سیکھی تم نے؟ تو میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا دیکھو اردو اسپیکنگ حضرات جو ہے یہ بڑے نستعلیق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بادب، کم کھائیں گے، تہذیب سے بات کریں گے، لیکن جو عام فہم زبان ہے اس میں کہا اب ادھر آ، میں نے کہا مجھے آپ قتل کر دو، میں یہ جرات ہی نہیں کر سکتا کسی کو بلانا ہو تو میں کہوں اب ادھر آ، میں تو خالص اردو میں کہوں کہ جناب ذرا ادھر تشریف لائیے، کیونکہ میں نے تو سیکھی ہے نا، میری مادری زبان ہے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا میرا کزن میری تقریروں سے اور اردو سے۔ اب یہ سال میں ایک فنکشن کرتے ہیں جس میں اس وقت کا صدر شریک ہوتا ہے، مہمان خصوصی ہوتا ہے، تو مشرف صاحب صدر تھے، تو میں دبئی تھا، اس نے کہا خرچہ بھی تمہارا نیوی برداشت کرے گی، تمہاری رہائش بھی نیوی کرے گی، اور آ جاؤ اور نظامت کرو لیکن کمال کر دینا اس میں۔ اچھا، اسلام آباد میں؟ اسلام آباد وہ نیوی کمپلیکس میں۔ لے جی میں چلا گیا، خیر ہوٹل میں کیا رہنا تھا، اسی کے گھر میں میں رہا، میں نے کہا یار ضروری مجھے ہوٹل ہی ٹھہرانا ہے، بچوں کے ساتھ میں ہوں، گپ شپ کرتا ہوں۔ تو خیر 2 دن میں پہلے چلا گیا تھا، تیسرے دن پروگرام تھا، وہ لکھ لو، میں نے کہا پھر اگر لکھ کے مجھے کہا نا بولنے کو، پھر میں ایک لفظ بھی شاید نہ بول سکتا، میں صرف ایسے بولوں گا ایکسپٹ، اور آپ فکر نہ کرو۔ اس نے کہا یار دیکھو یہ صدر آ رہا ہے اور پھر وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے اور یہ سارا۔ میں نے کہا آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ، اب میں اس کا آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں۔ اب میں نے کہا اب مقرر کا نام ہے سیف، جو یہی کے بیرسٹر ہیں لاہور کے، یہ اس وقت مشرف کی پارٹی میں تھے، مشرف سے تعلق تھے ان کے، پارٹی تو بنی نہیں تھی، وہ صدر تھے۔ تو وہ آئے تھے تقریر کرنے، آنا ہے انہوں نے، میں اب ان کو بلا رہا ہوں، ذرا دیکھیے میں بلاتا کیسے۔ میں نے کہا اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کئی تلواروں کا ذکر ملے گا، رسول اکرم کے گھر میں بھی، گھر مبارک میں بھی تلواریں لٹک رہی ہوتی تھی، اور آخر وقت تک 9 تلواریں دیکھی گئی۔ حضرت علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، خالد بن ولید کا نام ہے سیف اللہ۔ تو میں نے کہا اب جو ہمارے مقرر تشریف لا رہے ہیں وہ ہیں سیف المشرف، وہ ملایا نا ان کو، تو بڑی فوجی زیادہ تھے، بلکہ فوجی تھے سارے، وہ تالیاں بجائی، سول بھی لوگ تھے، وزیر شریف، وہ تو بڑی تالیاں بجائی۔ اب وہ جا رہے تھے تقریر کر کے، تو میں نے کہا آپ نے سنا یہ سیف اللہ کی کارڈ تھی، ذوالفقار علی کی کارڈ کے الفاظ تھے، اور کتنے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنا مافی الضمیر بیان کیا، اور ان کے مافی الضمیر کو اگر سم اپ کیا جائے تو میں یہی کہوں گا وہ ایک کامل، مکمل، مفصل، مسجع، مکفہ، ایسی پتہ نہیں کتنے لفظ میں بولتا گیا، وہ تھا۔ پھر تالیاں بجی، تو مشرف بڑا خوش ہوا۔ ہر دوسرے کا سن لیں، جو دوسرے کا نام تھا محمد علی۔ میں نے کہا میں نے جب بھی کسی کا نام محمد علی کے اجتماع کو جہاں بھی نام میں نے دیکھا ہے، وہ آدمی ممتاز ہوتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے، بڑا شہرت والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مثلا اناسس کا لے تھا تو جانتا کوئی نہیں تھا، جیسے اس نے محمد علی نام رکھا آسمان کی بلندی پہ شہرت تھی، بچہ جانتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر، اور چھوڑے بابا قوم محمد علی جناح، اس کو بھی چھوڑے، ہم بالکل نچلی سطح پہ آ رہے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا ٹاپ مین محمد علی۔ تو میں نے کہا اب جو جہاں بھی جس بچے کے نام یا جس شخصیت کے نام میں محمد اور علی مجتمع ہو جائے، وہ ایک خاص خوبیوں کا حامل شخصیت بن کے ابھرتا ہے، اور ہمارے جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام بھی محمد علی ہے، وہ تشریف۔ تو یہ اب مشرف صاحب بڑے غور سے سن رہے تھے ہر بات، اور ہر بندے کے ساتھ میں ان کے ایڈجیکٹیوز استعمال کرتا تھا، لقب یہ وہ، ایسے نہیں بلاتا تھا
کہ جی فضل حسین اب فضل ہے نا تو میں اس پہ فضل پہ تقریر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو جب کھانے کا وقت آیا تو بلیو می سر میں تو پروٹوکول آبزرو کر رہا تھا نا, پریزیڈنٹ ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر, میں کیسے خود جا کے گھس جاؤں اور بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہ چلتا چلتا میرے پاس خود آیا, کہتے اقبال صاحب کمال بولتے ہیں. میں نے کہا جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ کمال اردو زبان کا ہے. وہ اتنی میٹھی پیاری اور مکمل زبان ہے, خوبصورت زبان ہے کہ اس کو جو بھی صحیح معنوں میں اس کو صحیح انداز میں اس میں گفتگو کرے گا اس کو پسند کیا جائے گا. وہ غلط بات بھی کر رہا ہوں. کہتے آپ لکھنؤ میں کہاں رہتے تھے؟ میں نے کہا سر میں نے تو زندگی میں لکھنؤ کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا تو یہ اردو, میں خالصتاً سرائکی آدمی ہوں, لیکن وہ نواب کا واقعہ میں نے سنایا کہ استاد وہاں سے آئے تھے جنہوں نے ہمیں اردو پڑھائی تھی. وہ میر تقی میر غالب کے شعر ہم اس وقت سناتے تھے جب ہم 8ویں میں پڑھتے تھے.